اور طارق محمود ہے، پہلی ایف آئی آر ماشاء اللہ ان کے اوپر جو ہوئی ہے ایف آئی اے میں، جو کہ گرفتار بھی ہوئے تھے، گرفتار بھی ہوئے. تو مطلب وہ جو 7 جولائی کو لاپتہ ہوئے تھے، یہ سپرنٹینڈنٹ کسٹم ہے جی سینئر سپرنٹینڈنٹ کسٹم ہے، اور پاکستان پریونٹیو کے اے ایس او کی جو ہے وہ 2020 سے 2023 تک. اور اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت یعنی کوئی بڑے پیمانے پہ ایف آئی اے یعنی 10 سے 15 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں ایف آئی اے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں ایف آئی اے کو ملے یا نہیں ملے، لیکن ایف آئی اے کے لیے جمع ضرور ہوئے. کے ملزمان اور فیکٹری اونرز، اور انہوں نے جو چھالیہ کی اسمگلنگ کے جو اسمگلرس تھے، عمران نورانی اور ان لوگوں کے حوالے سے ان سرکل سے آواز آئی تھی کہ 10 سے 15 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں تاکہ اس کیس کو، اور اس کے بعد جو فائنل چالان ہوا اس سے بھی یہ دکھتا تھا کہ واقعی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز ہے، کیونکہ پولیس ایف آئی اے نے کوئی تفتیش، کوئی کنکریٹ چیزیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس میں کوئی 30-35 کے قریب تو صرف کسٹم کے آفیسرز ہیں، جس میں چیف کلیکٹر سے لے کے کلیکٹرز ہیں، اس میں وہ انکم ٹیکس کے بھی 2 کمشنر ہیں. اب ہاں، تو جب ادھر سے یہ آوازیں اور مارکیٹ میں جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ میں ملوث جو گروہ ہیں ان کی طرف سے جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ اطلاعات ڈائریکٹر اور اے ڈی جی تک پہنچ بھی گئی ہیں، تو یہ انکوائری اس لیے بھی کرنے کی ضرورت تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے اور ایف آئی اے نے کسی انفے مین میں انوالو نہیں ہے تو اسے کلیئر کرنے کے لیے بھی تو ایک باقاعدہ انکوائری تو کی جانی چاہیے تھی. یہ جو پہلی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کوشچن تو ہمارے یہ بھی ہیں کہ مثلا آپ نے جو چارج شیٹ فائنل چارج شیٹ دی اس میں جیسے اب آپ نے ایف بی آر کی کمشنر جو ہے اعجاز بٹ ان کا ذکر کیا. اب ان کی اہلیہ جو ہے ان کا فائنل چارج شیٹ میں خود آپ 35 یا 40 جو ہے پراپرٹیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2020 سے 2023 کے درمیان میں خریدی ہوئی، اور ایون کہ جس دن مقدمہ قائم ہوا اس دن ہی انہوں نے ایک 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفینس کلفٹن فیز 6 یا فیز 5 میں آئی تھنک. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کی گردن پتلی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بس یہ ہونا چاہیے، تو گردن چھوٹی ہونی چاہیے. آپ کسی سی ایس ایس کر کے آئے ہوئے کوئی افسر ہونے چاہیے، بالکل یا آپ کوئی مضبوط پولیٹیشین ہونے چاہیے، یا آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی مضبوط ادارے کے فرد ہونے چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. آج کے پروگرام میں ہم ایک اپنے گزشتہ پروگراموں کے ہی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جو کہ میگا کرپشن کسٹم کے حوالے سے ایک میگا کرپشن اسکینڈل تھا، جو کہ چھالیہ کی اسمیگلنگ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ایف آئی اے نے انرٹ کیا تھا. مختلف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی مدد سے، اور جس میں اس مقدمے میں کسٹم کے 2 مڈ لیول کے افسران کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور کسٹم کے کلیکٹر ایون کے چیف کلیکٹر لیول تک کے افسران سمیت پولیس اور پاکستان رینجرز اور کسٹم کے پرائیویٹ کمپنیز، کسٹم کے افسران، اور ان کو تقریباً 52 کے قریب اہم افراد کو نامنیٹ کیا گیا تھا. بعد میں وہ تمام ملزمان کی اب ضمانت ہو چکی ہے. اس مقدمے کا تقریباً ڈراپ سین ہو چکا ہے. جو چھالیہ کی فیکٹری جو کہ اسمگلنگ میں ملوث تھیں، اور جو اسمگلنگ کا جو سب سے بڑا اسمگلر تھا عمران نورانی، جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا سب سے اہم کردار تھا، اس کی بھی ضمانت ہو چکی ہے. اس کی فیکٹریاں بھی ری اوپن ہو چکی ہیں. جو فیکٹریاں ایف آئی اے نے سیل کی تھیں وہ بھی دوبارہ سے اپنا کام شروع کر چکی ہیں، اور سب لوگ ضمانت اور راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں. ناظر صاحب، کیا ہے اس کیس میں کوئی مزید پیش ہو سکی ہے ابھی؟ بس راوی چین تو لکھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ آگے پیچھے تھوڑی ہلچل بھی مچا رہا ہے تاکہ سرگرمی رہے، پورے معاشرے میں آواز آتی رہے کہ یار ایف آئی اے ابھی زندہ ہے، کام کر رہی ہے اس میں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے جو مقدمہ قائم کیا تھا اور اس کے بعد فائنل چارج شیٹ دی تھی. فائنل چارج شیٹ میں مجموعی طور پر 51 ملزمان کو جو ہے وہ نامنیٹ کیا گیا تھا، اور 51 ملزمان ہی کی جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ جو سیل ہے، سرکل ہے، اس کو یہ کیے گئے تھے کہ ان کے اوپر انکوائری کی جائے اور ان کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ کے مقدمات کیے جائے. تو اے ایم ایل اس سرکل میں جو ہے وہ ٹوٹل مجموعی طور پہ 51 انکوائریاں جو ہے وہ دیے کہ ہر ایک ملزم پر الگ الگ مقدمہ درج ہوا. تو ابھی پھر قربہ جو ہے وہ بیچارے ایک پتلی گردن والے جو ہے سپرنٹینڈنٹ کے نام نکلا ہے، اور طارق محمود ہے، پہلی ایف آئی آر ماشاء اللہ ان کے اوپر جو ہوئی ہے ایف آئی اے میں.
تو اب اس کے اوپر ہے معاملہ کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے ایف آئی آر کر دی, ان کی جو 2000 طارق محمود جو کہ گرفتار بھی ہوئے تھے, گرفتار بھی ہوئے, تو مطلب وہ جو 7 جولائی کو لاپتہ ہوئے تھے, پھر یہ سپرنٹینڈنٹ کسٹم ہے جی سینئر سپرنٹینڈنٹ کسٹم ہے, اور پاکستان پریونٹیو کے اے ایس او کی جو ہے وہ 2020 سے 2023 تک, اور اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت یعنی ایف آئی آر ہوئی ہے, یعنی انہوں نے جو کرپشن کے تحت جو پیسے بنائے جی, اور اس کرپشن کے پیسوں سے جو انہوں نے پراپرٹیز یا جو بھی اپنے اثاثے بنائے اس پہ تحقیقات کے, اس پہ ایف آئی آر کی ہے. اینٹی منی لانڈرنگ سرکل سے جب میری بات ہوئی تھی, وہاں کی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ان سے میری جب بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2020 سے 2023 کے درمیان جس میں یہ الزام ہے اس کی حوالے سے ہم مختلف بینکوں کو ہم نے ڈیٹا بھیجا ہوا ہے, اور جیسے جیسے ڈیٹا ہمیں ملتا جائے گا ویسے ہم مقدمات کرتے رہیں گے. تو پہلا درجے بات ڈیٹا طارق محمود کا نکلا, یعنی سب سے کمزور آدمی کا نکلا, اور 2020 سے 2023 کے درمیان میں جو انہوں نے جو پراپرٹیز بنوائی, یعنی کہ اپنی بیگم کے نام, اپنے بچوں کے نام اور خود اپنے نام پر, اور جو اکاؤنٹ کھولے وہ سیز کیے, اور جو پراپرٹی ہے ان کو ہم نے سیز کی نہیں ڈال دیے اس میں. لیکن اب اس میں سوالات ہیں ہمارے, سب سے بڑا سوال تو میرا ہے. جی پہلے سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک ایف آئی آر جو کہ بنیادی طور پہ جو کرپشن کی ایف آئی آر ہے اس میں ہی اتنے سکم آ گئے ہیں, اس کی جو فائنل چارج شیٹ ہے وہ جو ایک انکوائری افسر کو جو کسٹم افسران کے کہنے پر ان کی خواہش پر ایک انکوائری افسر کو تبدیل کیا گیا, اور اس نے جو فائنل چارج شیٹ پیش کی ہے اس کا ہم نے کافی ذکر بھی کیا تھا کہ اس میں, اور اس میں کافی سکم ہے, وہ بڑی 45 پیجز پر مشتمل چارج شیٹ ہے, لیکن اس میں تقریباً جو ہے اس کیس کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. تو جب وہ بنیادی کیس ہی ثابت, کرپشن کا کیس ہی ثابت نہیں ہوگا تو آپ کس طرح منی لانڈرنگ ثابت کر سکیں گے, یہ میرا بنیادی سوال ہے. یہ تو کنفیوژن ہے. اب یہ کنفیوژن ہے کہ آپ مقدمات تو قائم کر رہے ہیں کہ چلے آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کی, لیکن معاملہ یہی ہے کہ جو مین پرپز جس کی بنیاد پر وہ کیس بنا ہے اگر وہی اڑ جاتا ہے تو, اور لیکن اس کی نہیں اڑنے کے لیے انہوں نے بھی تجویز رکھی ہوئی ہے, کیونکہ 51 ملزمان ہیں, ضبطی چلے گی عدالت میں, یہ سال 2 سال 3 سال اب پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. لیکن کبھی مطلب وہ ہوگا ہی نہیں کہ یہ اس میں آہستہ آہستہ یہ گواہان بھی کم ہوتے جائیں گے, یہ کوائشمنٹس ہوتی جائیں گی. بالکل یہ کیونکہ سارے بااثر لوگ ہیں کسٹم کے, بالکل رینجرز کے, اب تو سارے پوسٹڈ ہونے سے لوگ ہیں واپس پوسٹڈ ہونا. اچھا ابھی قریب اب معاملہ دیکھیں نا, اب یہ ہوا ہے کہ ایف بی آر اور جو موجودہ چیف کلیکٹر کسٹم ہیں ان کے قریب جتنے افسران ہیں جن کے اوپر الزامات بھی ہیں اور جو نامینیشن بھی ہے, جن کے اوپر اے ایم ایل کی انکوائریاں بھی چل رہی ہیں, اور وہ ابھی ریسنٹلی کوئی 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ, تو پھر یہ اسی طرح تو کیوں ہوگا جس طرح یہ فائنل چارج شیٹ کے بعد ایک جو ہے نا مبینہ طور پہ آواز آئی تھی کہ کوئی بڑے پیمانے پہ ایف آئی اے یعنی 10 سے 15 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں ایف آئی اے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں ایف آئی اے کو ملے یا نہیں ملے, لیکن ایف آئی اے کے لیے جمع ضرور ہوئے, کہ ملزمان اور فیکٹری اونرز, اور انہوں نے جو چھالیہ کی اسمگلنگ کے جو اسمگلرز تھے عمران نورانی اور ان لوگوں کے حوالے سے ان سرکل سے آواز آئی تھی کہ 10 سے 15 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں تاکہ اس کیس کو, اور اس کے بعد جو فائنل چالان ہوا اس سے بھی یہ دکھتا تھا کہ واقعی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز ہے, کیونکہ پولیس ایف آئی اے نے کوئی تفتیش, کوئی کنکریٹ چیزیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. نہیں, یہ پیسوں کی تو ہے معاملہ, یہ تو آپ ہر جگہ سے مثلا آپ کہیں بھی جائیں آپ کو یہ بات ضرور سننے میں آ رہی ہے کہ اس طرح مبینہ طور پہ کوئی. میری تو اطلاعات ہیں کہ جو ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ ہیں کراچی ہیں, یہ زعیم اقبال شیخ صاحب, ان کے پاس بھی یہ اطلاعات آئی ہیں اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ زبانی انکوائری کرنے کی کوشش کی. میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ زبانی انکوائری کیوں ہوئی, یہ ریٹن میں انکوائری کیوں نہیں انیشیٹ کیے گئے. اے ڈی جی جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر زعیم اقبال شیخ, اور اے ڈی جی کون ہیں جو سندن زون کے ہیں, مجاہد اکبر صاحب, اور ان دونوں نے زبانی انکوائری تو ضرور کی کہ یہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ ایف آئی اے کے لیے کرو. اس میں اب اس میں جو معاملہ یہ ہے کہ زبانی اسی لیے ہے کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں بہت ساری جگہ بندھے ہوئے ہیں, اور اسلام آباد سے بھی جو ڈائریکشن آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی وہ, کیونکہ یہ کیس ایسا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ. لیکن انکوائری کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب کسٹمز کے حلقوں میں جو کہ ملزمان ہیں زیادہ تر کسٹمز کی آفیسرز, اس میں کوئی 30-35 کے قریب تو صرف کسٹم کے آفیسرز ہیں, جس میں چیف کلیکٹر سے لے کے کلیکٹرز ہیں, اس میں وہ انکم ٹیکس کے بھی کمشنر ہیں. اب تو جب ادھر سے یہ آوازیں اور مارکیٹ میں جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ میں ملوث جو گروہ ہیں ان کی طرف سے جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ اطلاعات ڈائریکٹر اور اے ڈی جی تک پہنچ بھی گئی ہیں, تو یہ انکوائری اس لیے بھی کرنے کی ضرورت تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے
اور FIA نے کسی انفیئر مین میں انوالو نہیں ہے تو اسے کلیئر کرنے کے لیے بھی تو ایک باقاعدہ انکوائری تو کی جانی چاہیے تھی. بس یہ اب کنفیوژن تو ہے اس میں, کنفیوژن خود بھی پھیلا رہے ہیں وہ. FIA کو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اینٹی کرپشن سرکل اور یہ ML کی جو پہلی FIR ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کوشچن تو ہمارے یہ بھی ہیں کہ مثلا آپ نے جو چارج شیٹ فائنل چارج شیٹ دی اس میں جیسے اب آپ نے FBI کے کمشنر جو ہے اعجاز بٹ ان کا ذکر کیا, اب ان کی اہلیہ جو ہے ان کا فائنل چارج شیٹ میں خود آپ 35 یا 40 جو ہے پراپرٹیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2020 سے 2023 کے درمیان میں خریدی ہے. اور ایون کہ جس دن مقدمہ قائم ہوا اس دن ہی انہوں نے ایک 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفینس کلپٹن فیز 6 یا فیز 5 میں آئی تھنک وہ خریدی اور اسی میں وہ شفٹ بھی ہوئے. صحیح. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ایریا کو اس میں نامینیٹ, کیونکہ وہ بہت موٹی گردن ہے, آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اس کے اوپر. صحیح ہے. اور وہ پورا کیس ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق کہ وہ ڈائریکشن پہ چل رہا ہے وہ نہیں کی کہ وہ کیس کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے, کس کو نامینیٹ. تو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت تو پھر اگر مقدمہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو وہ مقدمہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا تو چاہیے, لیکن طارق محمود پہ اگر ہوا ہے مقدمہ, اب دیکھیں نا طارق محمود کی تو طارق محمود کی بیگم بھی اس میں نامینیٹ کر دیا کیونکہ ان کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں, ان کی بیٹی کو نامینیٹ کر دیا اور ان کے بیٹے کو نامینیٹ کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اعجاز بٹ اور یہ طارق محمود کی اچھوت اور بولا معاملہ چل رہا ہے. یہ مطلب یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کی گردن پتلی نہیں ہونی چاہیے. ہاں بس یہ ہونا چاہیے. تو گردن چھوٹی ہونی چاہیے. آپ کسی CSS کر کے آئے ہوئے کوئی افسر ہونے چاہیے, بالکل, یا آپ کوئی مضبوط پولیٹیشین ہونے چاہیے, یا آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی مضبوط ادارے کے فرد ہونے چاہیے. ادروائز آپ کی پتلی گردن ہے تو پھر آپ کو آپ کے بچے بھی ذلیل ہوں گے آپ کے, وہ پھر آپ کرپشن نہ کریں. کرپشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گردن موٹی ہو. یہ اس حوالے سے ہم مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اس کیس کو, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہیں گے, کیونکہ اس کیس کو فالو کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے سامعین کو, اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کی اہمیت کے انتہائی اہم ادارے جس میں FIA, نیب اور دیگر ادارے ہیں, پولیس ہے, یہ کس طرح قانون کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرسنل گینز کے لیے, اور اپنے قانون کے تقاضوں کو کس طرح توڑ مڑوڑ کر کبھی اس کو کسی کو ملزم بنا دیتے ہیں, کبھی ملزم کو جو ہے نکال دیتے ہیں, جس کو چاہے ملزم بنا دیتے ہیں, جس کو چاہے سمجھتے ہیں کہ وہ ملزم نہیں ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ قانون ان کے گھر کی کھیتی ہے, کوئی ان کے گھر کی لونڈی ہے, یہ جس طرح چاہے استعمال کریں. اس کیس کے سے آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے شکریہ. السلام علیکم.